وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے میں سعید غنی صاحب کے ساتھ یہ بحث کر رہا تھا کہ کیا 12 اکتوبر 1999 سے مشرف کے ٹرائل کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بچایا جائے، تو انہوں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے ریفرنس دیا ہے 31 جولائی 2009 کے فیصلے کا۔ اگر اس فیصلے پہ ہم نظر دوڑائیں تو اس کے صفحہ نمبر 111 پہ پیرا 56 میں یہ صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ جی دی سبورشن آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دس کانسٹیٹیوٹس دی اوفینس آف ہائی ٹریزن، یعنی کہ جو آئین کو سبورٹ کرنا ہے یہ ہائی ٹریزن ہے، یعنی کہ یہ سنگین غداری ہے۔ لیکن اسی ججمنٹ کے پیج نمبر 350 پہ یہ بھی کہا گیا ہے، اور یہ ہے کہ آن 3rd of November 2007 7-member bench of the Supreme Court has restrained all the authorities not to take any action including imposition of emergency over and above the constitution۔ تو عرفان صدیقی صاحب نہ صرف یہ کہ وہ تمام فوجی افسران اور وہ سول بیوروکریسی کے لوگ جنہوں نے 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی پولیٹیکل لوگ بھی اور پولیٹیکل لوگ بھی جو بعد میں ان کی کیبنٹ میں شامل ہوئے، مرکز اور صوبے میں جو کیبنٹ میں شامل ہوئے، ان سب نے سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کی خلاف ورزی کی، وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے، ان سب پہ بھی مقدمہ چلے گا، اور 12 اکتوبر 1999 میں جو لوگ مشرف کے ساتھ تھے ان پہ بھی مقدمہ چلے گا۔ تو بات تو سچ ہے، لیکن بات ہے رسوائی کی۔ لیکن رسوائی کی ہے۔ دیکھیں میر صاحب، 2-3 باتیں ہیں اس میں ذہن میں رکھنے والی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چوتھا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے، چوتھا ڈکٹیٹر ہے۔ یہ جو 33 سال ہماری تاریخ کے کھا گئے ہیں ان میں سے چوتھا اور آخری ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی حکومت نے اپنی گرفت میں لے لیا اور کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ اس سے پہلے تو کبھی یہ اتفاق نہیں ہوا۔ سعید غنی صاحب کی پارٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی ایک مارشل لا ختم ہوا ان کی حکومت بنی، چاہے وہ یحییٰ خان تھے، چاہے وہ ضیاء الحق تھے، چاہے وہ پرویز مشرف تھے۔ انہوں نے باوجود ان کی مصلحت ہوگی یا کوئی چیز ہوگی، میں نہیں کہہ سکتا کیا تھا، انہوں نے نہیں چھیڑا کسی کو بھی۔ اب ایک حکومت ایسی ہے جس نے یہ رسک لیا ہے، یہ کوئی بہت، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بہت بہادری کا اقدام ہے۔ ہماری تاریخ کے نشیب و فراز کو دیکھیں تو یہ بڑا خوفناک اقدام ہے، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے والا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہہ رہے ہیں کہ فرد واحد کو ٹارگٹ کرنا ہے یا مستقبل میں فوجی مداخلت کا راستہ روکنا؟ اگر میں آتا ہوں، میں نے کہا 2-3 باتیں۔ اب آئیے 12 اکتوبر پہ۔ 12 اکتوبر سے اگر یہ شروع کرتے تو فوری 12 اکتوبر کا نشانہ کون تھا؟ نواز شریف تھا نا۔ نواز شریف صاحب پہ فوری طور پہ یہ کہتے جی کہ انہیں اتنے برس بعد یہ موقع ملا ہے، تو انہوں نے اس شخص کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا جس نے ان کو ہتھکڑیاں ڈالی تھی، اور یہ ایک پرسنل ونڈیٹا کی طرف اس کیس کو لے، دلیلیں کم از کم ضرور دی جاتی۔ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں سے شروع کریں، تو کہتے ہیں جی کہ یہ تو آئین کی بات نہیں ہے، یہ تو بات ہے اپنا انتقام لینے کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس اقدام کو آپ کی پارلیمنٹ یہ انڈورس کر چکی ہے بشمول سعید غنی صاحب کے۔ اس کو 17ویں ترمیم کے اندر انہوں نے سمو دیا ہے کہ جی سارے اقدامات جو تھے حلال تھے، مبرہ تھے، صاف تھے، شفاف تھے، اور ان پہ کوئی الزام نہیں ہے۔ یہ اب آپ سے آب زمزم میں دھل گئے، دھو دیا انہوں نے ان کو، اب اس کو پھر سے نکالنا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ دلیل اس وقت کارگر ہوتی ہے جب اب یہ دیکھتے ہیں کہ 12 اکتوبر کا اقدام تو حامد میر صاحب نے کیا، اور 3 نومبر کو کیا عرفان صدیقی صاحب نے۔ آپ عرفان صدیقی کو پکڑ رہے ہو، حامد میر کو چھوڑ رہے ہو، ایک ہی بندہ ہے۔ آپ اس میں پکڑیں گے تو بھی وہی آتا ہے، اس میں پکڑیں گے تو بھی وہ۔ ٹھیک ہے، میری بات ابھی پوری ہونے دے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کا ایسا موقع ہے کہ سیاست دانوں کو یکسو ہو جانا چاہیے پوری طرح، اور اس میں اس طرح کی جو وہ ہے نا کیڑا کاریاں جنہیں میں کہتا ہوں، اس طرح کی کیڑا کاریاں چھوڑ دیں۔ باقی یہ رہے کہ یہ دلائل جو آپ دے رہے ہیں تو یہ دیں نا، یہ 3 جج بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے جائیں، ان کے وکلاء کہیں جی کہ یہ ہوا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے بری ہو جائے کسی ایکسکیوز۔ اچھا، اس میں اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جس الطاف حسین صاحب کی جس تقریر کا کلپ چلایا تھا، اس تقریر میں الطاف حسین صاحب نے ایک اور بھی بات کی تھی، میں اس میں فیصل سبزواری صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا سنیے کہ اس میں انہوں نے 50-50 کی بات کی، وہ کیا تھی؟ 50-50 ہر شعبے میں حصہ دینے کا معاہدہ کر لو، ورنہ پھر صوبہ بن سکتا ہے، اور صوبے سے آگے بڑھ گئی بات تو ملک بھی بن سکتے ہیں۔ اچھا فیصل سبزواری صاحب، اس میں ورنہ انہوں نے کہا کہ بات صوبے سے آگے ملک تک بھی بڑھ سکتی ہے۔ مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے پھر ایک اور جلسے سے خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے سندھ 1 اور سندھ 2 کی بات کی، تو یہ جو الگ صوبے اور الگ ملک کی بات ہے اور پھر سندھ 1 اور سندھ 2 کی بات ہے، کیا اس کا تعلق مشرف صاحب کے ٹرائل سے ہے یا اس کا تعلق کسی اور معاملے سے ہے؟
پہلی بات تو حامد بھائی آپ نے یہ تو فرما دیا کہ انہوں نے ورنہ کی بات کی تھی. میں بڑے کیٹیگوریکلی، کیونکہ الطاف بھائی نے جو کل جلسے سے خطاب کیا ہے کراچی میں، اس میں بھی انہوں نے بہت واضح طور پر کہا کہ سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے تھے اور نہ سندھ کی تقسیم چاہتے ہیں. یہ بات بڑی کیٹیگوریکلی کی ہے. لیکن یہ ریفرنسز جو ہیں یہ انتظامی امور سے لے کر سیاسی امور تک اور وسائل سے لے کر تعلیم اور دیگر میدان میں جو شہری سندھ سفر کر رہا ہے اور اتفاق سے جس کا مینڈیٹ پچھلے کئی دہائیوں سے ہمارے پاس ہے، اور باوجود ہماری کوشش کے ہمیں یہ تو بہت سننے کو ملتا ہے ماشاءاللہ سے خطبات اور سرمنز کہ سب پاکستانی ہیں اور سب سندھی ہیں، سندھ میں رہنے والے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان بننے کے 23 برس بعد سے 26 برس بعد سے کم و بیش جو کوٹا سسٹم لاگو ہوا تھا وہ اب تقریباً کوئی 40 برس ہونے کو آئے ہیں، وہ ابھی تک ہے اسی طریقے سے، باوجود اس کے کہ آبادی کا تناسب ریپڈ اربنائزیشن کے باعث اس زمانے میں 40 اور 60 سوچا گیا تھا، اب وہ ریورس ہو گیا، 60-40 ہو گیا. تو ان حوالوں سے میرے خیال میں بات کی. اس کا مشرف صاحب کے حوالے سے کوئی چیز نہیں ہے. الطاف بھائی نے تو نشاندہی کی ہے کہ یہ سینٹیمنٹس موجود ہیں، یہ لوگوں کے ذہنوں میں احساس محرومی ہے. ایک محب وطن لیڈر کے طور پر جہاں انہوں نے اپنی اسی تقریر میں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، حیدرآباد کا آپ نے کلپ دکھایا ہے، جہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے دشمن بھارت سے اگر نبرد آزما ہونے کے لیے سروں کی ضرورت ہے تو بھی ایم کیو ایم کے کئی لاکھ کارکنان حاضر ہیں، اور طالبان دہشت گردوں سے ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی حاضر ہیں. تو بڑی کیٹیگورک ہے ایک بات. تو دوسری بات یہ ہے کہ نشاندہی کی ایک محب وطن لیڈر کے طور پر جو ارباب اختیار ہیں، جو بڑی قوتیں ہیں، بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے پاس اختیار ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ وہ گفتگو کے ذریعے، اور اگر میری دلیل میں وزن ہے، منطق ہے، میرے پاس حقائق ہیں، فیکٹس ہیں، اسٹیٹسٹکس ہیں، تو ان کی بنیاد کے اوپر ایسے سینٹیمنٹ کو دبائیں اور لوگوں میں احساس محرومی کے جذبات کو کم کریں اپنے پازیٹیو اسٹیپ سے، نہ کہ سلوگنیئرنگ کے ذریعے ان جذبات کو مزید ابھارا جائے. جی اس پہ سعید غنی صاحب کیا کہیں گے کہ بات چیت کے ذریعے بات کر لیں، دیکھیں مسئلہ حل کر لیں؟ ہمیں تو کبھی اس بات پہ انکار نہیں رہا، ہم نے تو کبھی اوائڈ نہیں کیا کہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے، اور گفتگو ہوتی رہتی ہے ایم کیو ایم کے دوستوں سے، اور بلکہ جب یہ عدالت میں گئے اس سے بھی چند دن پہلے تک ان کے ساتھ ملاقاتیں رہی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کبھی کبھی ری ایکشن میں کچھ اوور ری ایکٹ کر جاتی ہے بعض اوقات جو تقاریر ان کی طرف سے ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پورے صوبے میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے اور تمام جو قوم پرست جماعتیں ہوتی ہیں، سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، وہ ایک دوسری طرف لگ جاتی ہیں. تو ایم کیو ایم کو ایک ذمہ دار سیاسی جماعت کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور جو باتیں ان کی لیڈرشپ کی طرف سے کہی جاتی ہیں، اگر تھوڑا سا وہ ایسی باتیں نہ ہو جس کو اگلے دن وہ خود کہیں کہ جی ہماری باتوں کو سیاق و سباق سے ہٹ کر سمجھا گیا ہے، تو ایسی باتیں کہیں نہ جائیں. بہتر یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں کی جائیں جس کو لوگ کلیئرلی سمجھ سکیں کہ وہ کیا ہیں. اور سندھ میں جب بھی آپ صوبے بنانے کی بات کریں گے تو شدید رد عمل جو ہے وہ آئے گا، اور میں سمجھتا ہوں اس دفعہ بھی وہ آیا ہے. اچھا حسن نثار صاحب، آپ اس پہ کچھ تبصرہ کرنا پسند فرمائیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ فیصل سبزواری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ کر کے کہ جو جماعت حکومت میں ہے، صوبے کی حکومت میں ہے، وہ احساس محرومی ختم کرنے کے لیے بات چیت کا راستہ اختیار کرے، نہ کہ نعرے بازی کرے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دونوں جماعتیں دوبارہ مل بیٹھ کر کوئی آپس میں معاملہ طے کر سکتی ہیں؟ دیکھیں حامد میر صاحب، یہ ابھی سعید غنی صاحب نے بات کی ہے کہ اوور ری ایکٹ کر جاتی ہے. جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، جو یہ فیصل سبزواری صاحب جتنے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کر رہے تھے، وہ اعداد و شمار تو جھوٹ نہیں بولتے، بندہ تو بول سکتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس جو ہے وہ آئی وٹنس سے زیادہ معتبر ہوتی ہے. تو اوور ری ایکٹ پھر اور بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. اچھا ہم کام دیکھتے نہیں ہیں، کتے کے پیچھے بھاگ اٹھتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. جہاں اتنے گلے شکوے ہوں وہاں اگر ایک آدھ جملہ فالتو چلا جائے تو ذرا دل بڑا رکھیں، اس کو ذرا گریس کے ساتھ لے لیں، اور غور بجائے اس کے کہ آپ ایک جملہ وہ بھی اگر مگر اور ورنہ ٹرنا کے ساتھ ہیں، وہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ذرا اس پہ اگر توجہ فرما لی جائے تو بہتر ہے. اور ایک بات میں ویسے تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے حامد میر صاحب انہوں نے جو کہا ہے اس میں دیکھیں چچا بھتیجے کا یا تایا بھتیجے کا دونوں کا اتفاق ہے، الطاف بھائی کا بھی اور بلاول کا بھی، کہ دھرتی ماں تقسیم نہیں ہو سکتی. میں دونوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ماں ہی تو تقسیم ہوتی ہے. وہ 6 بچوں کی ہو تو 6 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، 10 کی ہو تو 10 میں، پھر وہ پوتے پوتیوں میں اور نواسے نواسیوں میں تقسیم ہوتی ہے، اور پھر بھی اپنا آپ قائم رکھتی ہے اپنا وجود. یہ پتہ نہیں انہوں نے کس قسم کی ممتا ڈیفائن کی ہے، لیکن بہرحال خوشی کی بات یہ ہے کہ انکل اور بھتیجے دونوں کا کم از کم اس پہ اتفاق ضرور ہے. باقی بات ان فگرز کی طرف توجہ دی جائے، ان فیکٹس کی طرف توجہ دی جائے جس طرف فیصل صاحب نے
اشارہ کیا ہے۔ اس پہ تھوڑا عرض کر لوں۔ اچھا، اس پہ آپ بالکل عرض کیجیے گا، چھوٹا سا مجھے وقفہ لینا، وقفے کے بعد وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ جی سید غنی صاحب، آپ نے کچھ ریئیکٹ کرنا تھا۔ گزارش کروں، جو احساس محرومی کی بات ہو رہی ہے، 90 میں پیپلز پارٹی کو سندھ میں اکثریت ملی، 97 میں پیپلز پارٹی کو ملی، 2002 میں پیپلز پارٹی کو اکثریت ملی، لیکن اکثریت ہونے کے باوجود ایم کیو ایم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے حکومت بنائی، تو کیا ان لوگوں میں احساس محرومی پیدا نہیں ہوگا جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تھا؟ اگر کراچی شہر کی یونیورسٹیوں میں اندرون سندھ کے لوگوں کا داخلہ بند کر دیا جائے تو کیا ان لوگوں کے احساس محرومی پیدا نہیں ہوگا؟ بات چیت کر لینا، بات چیت ہوتی ہے، لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ صرف ایک طرف ایشو نہیں ہے۔ کیا آپ نے 2008 سے لے کے اور 2012 کے اینڈ تک ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے حکومت نہیں کی سندھ پہ؟ نہیں، ہم نے کی ہے، لیکن اب بھی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ احساس محرومی ہے تو ہم سے زیادہ عرصہ ایم کیو حکومت میں رہی ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کی احساس محرومی کتنی دور کی ہے تو اس کا جواب تو خود دیں گے نا۔ چلیں، اچھا عرفان صدیقی صاحب، میرے پاس وقت کم ہے، ذرا جلدی جواب دیجیے گا، مجھے 2-3 سوالات کرنے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ راحیل شریف صاحب کے آرمی چیف بننے کے فوراً بعد نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ جی پرویز مشرف کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، لیکن اب اس انڈرسٹینڈنگ کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، یہ بات صحیح ہے؟ جی، یہ واضح جواب، دو ٹوک اور صحیح جواب تو دونوں میں سے کوئی ایک دے سکتا ہے، لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں اور جہاں تک شواہد ہیں، اس طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ سرے سے کوئی وجود نہیں رکھتی ہے، صرف افواہ سازی ہے اور صرف میز پہ بیٹھ کے خبر سازی ہے، اس کا کوئی ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے اور نہ ایسی چیز ہے۔ اچھا، اب میں آتا ہوں آرٹیکل 244 آئین کا 244، یہ حلف ہے مسلح افواج کے جو افسران اور جوان ہیں ان کا حلف ہے۔ میں صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کی حمایت کروں گا جو عوام کی خواہشات کا مظہر ہے، اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں مشغول نہیں کروں گا، اور یہ کہ میں مقتضیات قانون کے مطابق اور اس کے تحت پاکستان کی بری فوج یا بحری یا فضائی فوج میں پاکستان کی خدمت ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ اب یہ حلف کو سامنے رکھیں، اور پرویز مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں جو اعتراف کیا ہے کہ میں نے 2002 کے الیکشن سے پہلے میں نے مسلم لیگ قائد اعظم میں نے بنائی، تو حلف کی خلاف ورزی تو انہوں نے وہاں پہ بھی کیا ہے۔ تو اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہتھ کڑی لگا کے ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، نواز شریف صاحب کو جیل میں بند کیا گیا، ہتھ کڑی لگا کے ان کو جہاز کی سیٹ کے ساتھ باندھ کے لے جایا جاتا تھا۔ تو جب ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کو ہتھ کڑی لگ رہی تھی اور ان کا ٹرائل ہو رہا تھا، تو اس وقت تو ہم نے نہیں کہا کہ جناب یہ بہت غلط ہو رہا ہے، لیکن ابھی آرٹیکل 244 کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے، لیکن ہمارے بہت سے جو سیاستدان ہیں، شجاعت حسین صاحب، وہ بچانا چاہ رہے ہیں پرویز مشرف۔ میں نے یہی کہا کہ یکسوئی ہونی چاہیے۔ نواز شریف صاحب نے کل بڑی عمدہ بات کہی ہے، انہوں نے کہا جی کہ اس میں نہ کسی فرد کے خلاف مقدمہ ہے، نہ کسی فرد کی طرف سے دائر کیا گیا ہے، آئین پاکستان اس کا مدعی ہے اور پاکستان کی ریاست جس کا حلف انہوں نے اٹھایا۔ دیکھیں نا، ہماری مسلح افواج جو ہیں ان کا میرا خیال ہے کہ جتنا پاکستان کے عوام کے دلوں میں احترام ہوتا ہے شاید ہی دنیا کی کسی ریاست کے اندر ہو، اس احترام، اس ساکھ، اس وقار، اس اعتبار کو مجروح کرنا، ایک شخص یہ سمجھے کہ میں اسے یرغمال بنا کے یہ کر تو دوں گا۔ مشرف کے ٹرائل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج کا ٹرائل ہرگز نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ فوج کو تو موقع مل رہا ہے کہ اچھا حسن نثار صاحب، آخر میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس پہ تھوڑا تبصرہ فرمائیے کہ پرویز مشرف صاحب نے آرٹیکل 244 کے تحت جو آپ نے آپ نے تو قصہ ہی تمام کر دیا ہے، آپ نے جو حلف نامہ پڑھا ہے دوبارہ پڑھیں۔ ہاں، دیر از اے کانٹرڈکشن، اس کو دو حصوں میں کہا گیا ہے۔ پہلی کمٹمنٹ جو ہے، پہلی وفاداری پاکستان کے ساتھ ہے، پھر ذکر آتا ہے دستور کا۔ ہاں، پاکستان کا حامی، غور سے پڑھیں، ہاں، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ پہلی اس کی وفاداری ملک کے ساتھ ہے، تو ملک کے ساتھ وفاداری کے نام پر وہ ملک کے ساتھ وہ میں پڑھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کی حمایت کروں گا۔ ہاں، بس یہیں رک جائیں، میرا سوال، پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ اگر آئین اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے، میں 1 کروڑ ایک بار پاکستان کا اچھا، ایک منٹ، میرا سوال حسن نثار صاحب، میرا چھوٹا سا سوال ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، کہ کیا پاکستان کے حامی اور وفادار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلم لیگ قائد اعظم بنائیں اور آپ پاکستان کے بیسز امریکہ کے حوالے کر دیں، آپ کشمیر پہ سودے بازی کریں؟ کیا ہے یہ؟ پاکستان کی حمایت ہے؟ جو اس نے پاکستان کے بیسز امریکہ کو دے دیے، یہ پاکستان کی حمایت کی اس نے؟
نہیں یہ کوئی بھی ہوتا ان حالات میں ایسا کچھ ہی کرتا. نہیں تو اس نے فوج سے تو نہیں پوچھا. قاضی صاحب بھی اگر خود اقتدار میں ہوتا, اللہ انہیں غنی کی رحمت کرے, یہی کچھ کرتے. باہر بیٹھ کے باتیں کرنا بہت آسان ہے. جو کہا اس سے قطع نظر میں یہ کہتا ہوں کہ جب آئین اور پاکستان وہ دو الگ الگ چیزیں قرار دے رہے ہیں. جب آئین پاکستان اور پاکستان کی ریاست سے وفاداری کا سوال پیدا ہو جائے تو کس کو اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے؟ حتمی فیصلہ کون کرے گا؟ آرمی چیف کو 1.5 فٹ کی چھڑی ہونے کی وجہ سے یہ اختیار ہے کہ وہ پاکستان سے وفاداری کا یہ کہے جی کہ یہ میرا فیصلہ ہے, اور باقی 18 کروڑ 20 کروڑ کا فیصلہ جو ہے اسے اٹھا کے پھینک دے اور ان کے نمائندے کو جیل میں ڈال دے؟ ایک فرد واحد کو یہ کیسے حق ہے کہ ان دونوں میں سے کہ دستور اور پاکستان میں سے ایک انتخاب کر سکتے؟ چلیں دستور پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. چلیں حسن نثار صاحب کا بھی موقف آ گیا, آپ کا بھی موقف آ گیا. بہت بہت شکریہ صاحب, عرفان صدیقی صاحب, جناب حسن نثار صاحب, فیصل سبزواری صاحب, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور جو مشرف صاحب کا ٹرائل ہو رہا ہے, ہم نے ٹرائل پہ بالکل کوئی بات نہیں کرنی, لیکن ہم نے بات کی جو ٹرائل سے وابستہ کچھ سیاسی کہانیاں, سیاسی داستانیں, سیاسی سوالات ہیں, اس پہ ہم نے بات چیت کی ہے. اور آخر میں صرف اتنی گزارش یہ ہے کہ یہ جو ٹرائل ہے اس میں ہمیں پاکستان کی فوج کو نہیں گھسیٹنا چاہیے, اور مشرف کے ٹرائل کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج کا ٹرائل ہو رہا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.